السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ کتاب الجنائز جنازے سے متعلق احکام و مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کرو، یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس حدیث کے اندر موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، یعنی موت۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں کھا پی رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور جب انسان موت سے ہمکنار ہوگا تو کھانا پینا اور دنیا کی تمام لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موت کو یاد کرنے کا درس دے رہے ہیں کہ جب انسان کو موت یاد ہوگی، مرنا یاد ہوگا، اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا یاد ہوگا، مرنے کے بعد جو آگے آنے والی زندگی ہے اس زندگی کے تعلق سے انسان بھرپور طریقے پر تیاری کر سکے گا۔ تو جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے اور آخرت جو قبر کی زندگی ہے اس کی فکر نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے پیغمبروں کی علیہ الصلاۃ والسلام نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہیں اور بے مقصد کاموں کے اندر یا ایسے کاموں کے اندر زندگیاں نہیں گزارتے جن کاموں کے کرنے کی بدولت آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی جو ہے وہ خراب ہونے والی ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ تربیت کی، اور امت کی اس طریقے پر تربیت کرنا چاہیے کہ موت کو یاد رکھو۔ صحابہ نے ہر لمحے اور ہر گھڑی موت کو یاد رکھا، اس لیے دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب زندگیاں گزار کر گئے، اور جیتے جی ان کو یہ انعام عطا ہوا کہ وہ چل اس زمین پر رہے ہوتے مگر ان کی جوتیوں کی آواز اللہ کی جنتوں میں آتی۔ دنیا میں جیتے جی ان کو اہل جنت ہونے کی خوشخبری ان کو خوشخبریاں دی گئیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ جب قبرستان آتے، قبر پر آتے، قبر کی زیارت کرتے، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، اور جب پوچھنے والے پوچھتے کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، عثمان فرماتے یہ قبر کی زندگی
آخرت کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہیں کامیابی مل گئی تو آگے زندگی جو آخرت کی ہے وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام ہر قسم کی برائی سے خود کو روکنے کی کوشش کرتے اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت اس طریقے پر کی کہ موت کو یاد کرو، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا کر رکھتا ہے اور ہر نیکی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جسے مرنا یاد نہیں ہوتا، نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو روزے اور حج زکوٰۃ کا خیال، وہ زندگی ایسے زندگی گزارتا ہے کہ جس کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کافر کو انکار، نہ مسلمان کو انکار۔ لیکن موت کا صرف اقرار کرنا یا موت کو ماننا یہ کافی نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ بندہ موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ کافر بھی موت کو مانتا ہے، مسلمان بھی موت کو مانتا ہے، مگر کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور کافر موت کو مان کر بھی مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری نہیں کرتا۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ موت کو ماننا یہ کوئی کمال نہیں، موت کو ہر ایک مانتا ہے، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو، کرسچن، چائنیز، کمیونسٹ، جو بھی ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، موت کو یاد کرو۔ تو جب کوئی مسلمان موت کا ذکر کرے گا، موت کو یاد کرے گا، تو جو بھی موت کو مان کر موت کے بعد کے آنے والے لمحات کے لیے تیاری نہیں کرتا، ایسا شخص قبر و آخرت کے اندر ہلاک ہونے والا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے دلوں میں نرمی، خوف، اپنا محاسبہ کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی، جو مصیبت اس پر آ چکی ہے، موت کی تمنا اور خواہش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر موت کی تمنا ضروری ہو تو پھر اس طرح دعا کرو، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو اے اللہ مجھے موت عطا کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے اس فرمان میں، اپنی اس حدیث کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بندہ اپنے منہ یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ مجھے موت دے دے۔ ان جملوں کے کہنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا اور خواہش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور بندہ موت کی تمنا کب کرتا ہے؟ کہ جب حالات خراب ہوں، مصیبت ہو، پریشانی ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو یا معاشی طور پر۔ مصیبتیں آنے پر بندہ اس قسم کے جملے کہہ ڈالتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے، موت کی آرزو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جب موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے تو جو شخص حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خودکشی کر لیتا ہے، جس طریقے پر جس چیز سے خودکشی کی اسی طرح اس کو جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اپنی سزا بھگت کر بالآخر یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو جب موت کی تمنا کرنے سے، موت کی آرزو، موت کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا تو اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لینا وہ کس قدر بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کی راہ میں شہادت کی، موت کی تمنا کرنا یہ درست ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے شہادت عطا فرما۔ اس طرح کہنا جو ہے وہ درست ہے۔ یا یہ کہ جس طرح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، شہادت عطا فرما، اور میری موت اپنے نبی کے شہر مدینۃ المنورہ کے اندر رکھ۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی، شہید ہونے کی دعا کرنا درست ہے کہ جیسے خود نبی علیہ السلام نے کی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو اور دعا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی میدان جہاد میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل اور پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ تو پیارے بھائیوں، موت کی تمنا اور آرزو اور خواہش کرنا یہ منع ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک آدمی زندگی کی صورت میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور سابقہ گناہوں سے توبہ تائب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن پر جس قسم کے بھی حالات آ پڑیں، حالات تنگ کشیدہ اور برے حالات کے باوجود بندے کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا اور آرزو نہ کرے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے حالات کے لیے دعا کرے۔ اور اگر کسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے اس کے لیے مشکلات کا برداشت کرنا، تو پھر ان الفاظ میں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اور مجھے اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر دے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 111 میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندے کو چاہیے موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ جب ہم موت کا ذکر کریں گے، موت کو یاد کریں گے، حرام کھانے اور حرام کرنے سے بچے رہیں گے،
کیوں کہ ہمیں اس بات پر خیال آئے گا، اس بات کی طرف توجہ ہوگی کہ اس چند دن کی زندگی میں جو کرنا ہے کل قبر میں اس کا جواب دینا ہوگا، حشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا کہ جب بندہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کا کثرت سے ذکر کریں اور مرنے کی تمنا اور آرزو نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔